ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. وقت کم رہ گیا, میں کوئکلی دوبارہ کوشچن کی طرف آتا ہوں. میرین انور راجہ صاحبہ معذرت, وہ بریکنگ نیوز کی وجہ سے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑا. بات یہ ہو رہی تھی اب نئی وزیر خارجہ آ گئی ہیں. مشاہد اللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے واقعی ہمیں سرے سے اثر نو دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے؟ میرین صاحبہ. دیکھیے, ہم ایک خود مختار ملک ہیں اور ہمارے کسی بھی امریکہ کوئی بہت بڑی خاص بات نہیں ہے. ہمارے تمام ملکوں سے ایک اچھے تعلقات ہونے چاہیے, نیبرنگ کنٹری ہو یا فار اوے کنٹری ہو. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ری وزٹ کی بات کی گئی ہے تو جناب پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے اور ایک مثبت بات ہے, ایک پازیٹیو بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ری وزٹ کیا جائے ممالک کے ساتھ روابط کی پالیسی کو تو اس میں کوئی ایسے اس میں مذائقہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے چین کے بہت دورے کیے, ایران بھی گئے وہ, اور تمام ممالک میں وہ گئے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں فرینڈز آف پاکستان کی بات کی ہے تو ہم بہتر روابط پیدا کرنا چاہتے ہیں, مگر ایکویلٹی کی بنیاد پہ اپنی جو ہماری خود مختاری ہے اس کو بالکل سامنے رکھتے ہوئے, اور انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے بھی. وقت بتائے گا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے جو روابط رکھے, جن ممالک سے رکھے, وہ ایک بہتر طریقے سے ایکویلٹی کی بنیاد پہ اور ایک میوچل ٹرسٹ کی بنیاد پہ رکھے. میں آج یہ بات آپ کے اس پروگرام سے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے, جو بات چیت میں یا کچھ ملک اپنا پرائیورٹی دیکھتے ہیں, اگر انہوں نے دیکھا ہے تو ہم بھی بڑے خود مختار ملک ہیں اور انشاءاللہ تمام ایسے حالات و واقعات میں سے ہم ضرور نکلیں گے. اور جہاں تک ہمارے بھائی مشاہد اللہ صاحب نے ایک بات کی, وہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ مل بیٹھ کے جو ری وزٹ کا اگر ہماری بات شروع ہوئی ہے تو تمام جو ہمارے ممبران ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے گا اور انشاءاللہ یہ معاملات کیے جائیں گے اگر ان کی ضرورت ہوئی تو. چلیں, مشاہد صاحب ایک تو یہ خوشخبری سنا رہی ہیں کہ بالکل ان معاملات میں سب کو آن بورڈ لیا جائے گا, کہتے ہیں خود مختار ملک ہیں. اور مشاہد صاحب کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ, کچھ تو سٹینڈ لیے نا. مطلب اگر 2 مئی کے واقعے کے بعد زرداری صاحب چائنا جاتے ہیں اور گوادر پورٹ کی بات کرتے ہیں, رشیا میں گرم پانیوں کی بات کرتے ہیں, ایران جا کر گیس پائپ لائن کی بات کرتے ہیں, تو یہ ساری وہ باتیں جس سے امریکہ کوئی زیادہ خوش تو نہیں ہوا ہوگا, لیکن کیا نا تو ایسا تو تاثر دینا شاید ٹھیک نہ ہو کہ بالکل ہی حکومت امریکہ کے آگے لیٹ ہی گئی ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہی, چونکہ یہ NRO کی تخلیق شدہ حکومت ہے. مشاہد اللہ صاحب. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ذرا سا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات یہ دیکھیں, امریکہ کے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی تعلقات ہیں, جہاں جہاں پہ اس نے جنگیں لڑی ہیں اور جو مختلف ممالک میں اس نے جو صورتحال پیدا کی, مثلا اگر وہ ویتنام میں گیا تو ویتنام کے ارد گرد جو کمبوڈیا اور دیگر ممالک تھے ان کا جو اس نے صرف ویتنام کو خراب نہیں کیا بلکہ ارد گرد کے پورے خطے کو وہ یعنی کہ عدم استحکام کا شکار کر کے گیا, وہاں ننگ بھوک اور افلاس چھوڑ کے گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ 89 میں جب یہ افغان جہاد ختم ہوا تو وہاں پہ وہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے. پھر جب پرویز مشرف نے دوبارہ یہ وار اگینسٹ ٹیرر سو کال شروع کی تو اس وقت بڑے بڑے جو تھے دانشور وہ آ کے یہ کہتے تھے کہ جی اس دفعہ نہیں چھوڑ کے جائے گا. حالانکہ اس وقت بھی لوگ یہ ان ریزرویشن کا اظہار کرتے تھے کہ امریکہ کی ہسٹری اچھی نہیں ہے, اس نے آئندہ بھی یہی کرنا ہے. اب وہ یہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے. دیکھیں, اور یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو. امریکہ پہ یہ بات صادق آتی ہے, اور خاص طور سے یہ جو وہ امداد کی بات کرتا ہے, امداد کی بات تو وہ کرتا ہے لیکن امداد کے بعد وہ لوگوں کی جو انٹیگریٹی ہے اس ممالک کی ختم کرتا ہے. اپنے ملک میں رول آف لا کی بات کرتا ہے لیکن دوسرے ملک میں رول آف لا کی دھجیاں بکھیرتا ہے. اپنے ملک میں فنڈامنٹل رائٹس اور سول رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اور دوسروں کے ملکوں میں چاہے وہ عافیہ صدیقی کا کیس ہو یا ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہو وہ اس کے الگ رغم جاتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی کہ اگر آج امریکہ یہ بات کر رہا ہے تو یہ کسی پارٹی کا ایشو نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا کسی اور کا ایشو نہیں ہے, یہ قومی مسئلہ ہے. بالکل انہوں نے ٹھیک اس کو لیا ہے میرین انور راجہ صاحبہ نے,
اور میں یہ کہ وہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اس طرح کے حالات آتے ہیں تو امریکہ کی دوستی تو ہمیں کبھی بھی یعنی کہ اس سے فائدہ بحیثیت مجموعی ہمیں شدید نقصان پہنچا ہے، معاشی طور پہ، سوشلی، ہر لحاظ سے ہمیں مطلب نقصان پہنچا ہے. اور اب اگر وہ ہم پہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اتنی قربانیاں دینے کے بعد، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہے نا کہ مجھ کو بگڑے ہوئے حالات کی تہ میں ساقی چند بنتے ہوئے اسباب نظر آتے ہیں. شاید اسی دھمکی آمیز کاروائی کے نتیجے میں یہ قوم اس ایشو پہ ایک ہو جائے گی، اور مجھے یقین ہے ایک ہوگی. اور ہمیں اس بلیک میلنگ میں نہیں آنا. ہمیں میری بات سننے آخری ہمیں کسی کی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا. یہ ایک قومی ایشو ہے، اس کو ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے لینا چاہیے، اور آئندہ ہماری پالیسی غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے. ہماری فارن پالیسی کی بنیاد خود انحصاری کی پالیسی ہونی چاہیے، اور ہماری قومی غیرت اور حمیت جس طرح سے پرویز مشرف اس کا سودا کر کے گیا تھا، اس سے نکلنے کا شاید یہ بیسٹ موقع ہے. اور اگر یہ موقع جو ہے ہم نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو مسلم لیگ نون اور پوری قوم جو ہے وہ اس حکومت کے پیچھے کھڑی ہوگی. انہیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور کلیکٹیو وزڈم جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں اس میں اس کو رکھنا چاہیے. پارلیمنٹ سے باہر بھی اس ایشو پہ لوگوں سے میرین گفتگو صاحب کرنی بڑی چاہیے. آپٹیمسٹک بات ہو رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں اسی آپٹیمزم پہ پروگرام ختم کریں. کنکلوڈنگ ریمارکس آپ دیں. وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کو کھڑا ہونا چاہیے، مسلم لیگ نون پیچھے کھڑی ہوگی اگر حکومت صحیح سٹینڈ لے. لیکن جب پارلیمنٹ کہے کہ ڈرون حملے بند کرو ورنہ ہم سپلائی بند کر دیں گے، اس کے کچھ گھنٹوں بعد وہ ڈرون حملے کر دیں، اور جب ان ڈرون حملوں کے نتیجے میں الیاس کشمیری کے مارے جانے کی اطلاع ہو اور وزیر اعظم صاحب سے پوچھا جائے کہ الیاس کشمیری مر گیا ہے، تو وہ یہ کہیں کہ ہاں امریکہ نے کہا ہے مر گیا ہے، تو پھر تو میڈم اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ پوری کی پوری انحصاری امریکہ پر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں امریکہ نے کہا الیاس کشمیری مر گیا ہے، تو مطلب پھر تو امریکہ پر ہی ڈیپینڈنس ہوئی نا ساری. کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں ذرا میرین انور راجہ صاحب. وسیم صاحب، پاکستان خود مختار ملک ہے، اور مشاہد اللہ صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. ہم انشاءاللہ سمجھداری سے ان تمام معاملات کو حل کریں گے اور کرتے بھی رہے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے فورن پالیسی کی، اس کو بھی کلیکٹیو وزڈم جو پارلیمنٹ ہے اس میں لایا جائے گا، اس پہ بات چیت کی جائے گی، اور کسی کے دل میں کوئی ابہام نہ ہو کہ پاکستان کسی کے سامنے جھک جائے گا یا پاکستان کسی کے باتوں سے مرغوب ہو جائے گا. ہم لوگ بہت غیور قوم ہے، اور میں یہ بھی بتاتی چلوں اگر امریکہ اپنی پالیسیز بناتا ہے یا وہ اپنے ملک کے لیے سوچتا ہے تو اچھا ہے وہ اپنے ملک کے لیے سوچے. ہمیں بھی مل جل جانا چاہیے، ہمیں بھی ایک ہی مسجد میں میرے خیال میں نماز پڑھنی چاہیے. کسی کی مسجد ایک ہے، کسی کی دوسری ہے. کم از کم ان جو معاملات ہیں، جو فورن پالیسی کے معاملات ہیں یا ملک کے جو بہتری کے معاملات ہیں، اس میں ایک ہو جانا چاہیے. یہ بہت ضروری بات ہے. اور آج میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہمیں واقعی ہم نے جتنی اس جنگ میں جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں جتنا ہمارا نقصان ہوا ہے، یہ فورن جو ہماری انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں اس کو اس کا ادراک ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر امن نہیں ہوگا تو کوئی ملک یہ نہ سوچے کہ اس کے ملک میں امن ہوگا. فائنل ریمارکس آپ دے دیں اس پہ. مشاہد اللہ صاحب اس پروگرام میں بڑی اپٹیمسٹک باتیں ہوئی ہیں کہ کیا ہونا. ہم انشاءاللہ اکٹھے ہیں اس معاملے میں، اور انشاءاللہ چانسز کتنے ایسا ہونے کی آپ کو امید ہے؟ 3.5 سال تو ہو گئے حکومت کے پورے، آخری 30 سیکنڈ میں جواب دے دیں. امید کتنی آپ کو کہ واقعی ایسا ہوگا جس کی پورے پروگرام میں بات ہوئی ہونا چاہیے ہونے کی امید کتنی ہے؟ 30 سیکنڈ میں جواب دے دیں، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جی مشاہد اللہ صاحب. جی بھائی، بات یہ ہے کہ امید تو رکھنی چاہیے، گو موہوم امید ہی ہو. مجھے ایمانداری کی بات ہے، جب یہ ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا تھا اور اس پہ جو زرداری صاحب کا مضمون چھپا تھا اور پرائم منسٹر صاحب نے جو اسے فتح عظیم قرار دیا تھا، اس کے بعد کوئی بہت زیادہ میں آپٹیمسٹک نہیں ہوں، لیکن پھر بھی امید جو ہے وہ اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جا سکتا. امید کرنی چاہیے. کسی بھی وقت کوئی بھی شخص اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی بات لا سکتا ہے. اور یہ قوم اور اس ملک کا 18 کروڑ عوام، ان کی جو امنگیں اور آرزویں ہیں وہ ابھی 3.5 سال میں پوری نہیں ہوئی ہیں. شاید اس نقطے پہ اگر پوری ہو جائیں تو ان کے آنسو دھل سکتے ہیں، ان کی داد رسی ہو سکتی ہے، ان کی امیدیں
جو ہے وہ بر آ سکتی ہیں. چلیں جی امیدیں آ سکتی ہیں. بہت نوازش, بہت شکریہ. ایک پازیٹیو نوٹ پہ بات ہوئی ہے. دونوں مہمانوں کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں, میرین انور راجہ صاحبہ اور سینیٹر مشاہد اللہ صاحب. بریکنگ نیوز کی وجہ سے تھوڑا سا وقت کم ہو گیا تھا پروگرام کا, لیکن بہرحال ہونا چاہیے کیا کچھ ہونا چاہیے اس پر تو دونوں مہمانوں کا اتفاق ہے. لیکن سینیٹر مشاہد اللہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ فرینکلی اسپیکنگ 2 مئی کے واقعے کے بعد جس انداز سے ریئیکٹ کیا ہے ایوان صدر نے اور ایوان وزیر اعظم نے, اس کے بعد زیادہ آپٹمسٹک وہ ہے نہیں. لیکن امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ مایوسی کفر ہے. آپ کتنے پر امید ہیں ہمیں بتائیے گا. ہمارے ای میل ایڈریس 11HOUR@arvynews.tv پر